آج نام لینے کا موڈ نہیں ہے میرا. ہمارے پاکستان میں ایک مولوی اور ہے جس کی نام بھی جماعت کا بڑا اسلام والا ہے، اور یہ کتابیں لکھی اس نے، بڑے بڑے وکیل پروفیسر اس کی کتابیں پڑھتے ہیں، اور وہ ایسا جاہل ہے کہ وہ مر گیا ہے، لیکن اس نے اپنی ایک کتاب میں لکھا کہ عرب کے صحراؤں میں بکریاں چرانے والے چرواہے، یہ حضور کا نام لکھا ہے، نعوذ باللہ، عرب کے صحراؤں میں بکریاں چرانے والے چرواہے کو اعلان نبوت سے پہلے پتہ بھی نہیں تھا کہ مجھ پر نبوت کا بوجھ رکھا جائے گا. دعا کیجئے اللہ ایسے اسلام والوں سے بچائے. آمین تو کہہ دیجئے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم الامین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی اصحابہ الراشدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. تمام حضرات مل کر دوبارہ درود پاک پڑھیے. اللہ کریم جل شانہ کی مقدس اور عظیم کتاب قرآن پاک کی سورۃ احزاب کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. دعا فرمائے رب کریم اس آیت پاک کا صحیح مطلب عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب سرور کائنات فخر موجودات امام الانبیاء احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. رمضان المبارک کا آج یہ تیسرا جمعہ ہے، 19واں روزہ ہے. اس ماہ مبارک کو اللہ نے بہت بڑی شان عطا فرمائی. بے شمار اس فضائل ہیں. گناہوں کو مٹانے والا یہ مہینہ ہے، عظمت اور برکت اور رحمت والا مہینہ ہے.
جس کے پہلے 10 دنوں میں رحمت خداوندی سے اور دوسرے 10 دنوں میں مغفرت خداوندی سے عبادت کرنے والوں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ روزہ، تراویح، سحری، افطار، تلاوت قرآن، درود پاک، کلمہ طیبہ کا ورد، استغفار، نوافل، یہ ساری وہ عبادتیں ہیں کہ اس مہینہ میں کثرت سے ادا کی جائیں تو اللہ سینکڑوں گنا زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس مہینہ کی ہر گھڑی رحمت کی گھڑی ہے اور اللہ کی رحمت پورے مہینے میں گناہگاروں کو خود آواز دیتی ہے، خود پکارتی ہے کہ مانگنے والوں مانگ لو، میں دینے کو تیار ہوں۔ اللہ ہمیں ان بقیہ دنوں میں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، روزے اور تراویح باقاعدگی سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ مبارک کے صدقے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اس سال میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ابا جی رحمت اللہ علیہ کے وصال سے اب تک مجھے تقریباً 6-7 سال ہو گئے۔ ہر سال میں رمضان کی فضیلتیں، روزے کی فضیلتیں بتاتا ہوں اور اس کی کیسٹیں بنی ہوئی ہیں، وہ آج بھی موجود ہیں، ہر جمعہ موجود ہوتی ہیں۔ لیکن اس مرتبہ میرا یہ پروگرام تھا کہ میں آپ کی خدمت میں رمضان شریف کے ان واقعات کا ذکر کروں کہ جو ہمارے پیارے نبی سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک زمانہ میں ہوئے تھے۔ اس لیے آپ پہلے جمعے سے اب تک دیکھ رہے ہیں کہ انہی باتوں کا ذکر پاک ہو رہا ہے۔ ان واقعات میں سے ایک واقعہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال پاک اس مہینے کی 3 تاریخ کو ہوا تھا۔ تو 2 جمعے میں نے آپ کے سامنے خاتون جنت کا ذکر پاک کرنے کا شرف حاصل کیا۔ 2 جمعے ختم ہوئے، ذکر ختم نہیں ہوا، ذکر باقی ہے، لیکن چونکہ جمعہ صرف آئندہ رہ گیا ہے اس مہینے کا، اس لیے آج میں دوسری پاکیزہ شخصیت کا ذکر کر رہا ہوں کہ جن کا وصال اس ماہ مبارک میں ہوا۔ اور وہ عظیم اور پاکیزہ شخصیت کون ہے؟ اس ماہ مبارک میں ان کے ذکر کرنے کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ ان کی یاد تازہ ہو جائے، ان کے ذکر کی برکت حاصل کی جائے، اور ایسی پاکیزہ شخصیات کا ذکر سن کر اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو وہ دوسری پاکیزہ شخصیت جن کی یاد اس مہینہ میں منائی جاتی ہے، وہ ہم سب کے آقا و مولا، سارے جہان کے نبی، سارے رسولوں کے سردار، اس کائنات کے مالک و مختار کی سب سے پہلی بیوی، سب سے پہلی زوجہ مطہرہ، آقا دو عالم علیہ السلام کے نکاح میں سب سے پہلے آنے والی پاک ماں ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سب کا یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کا وصال کا مہینہ بھی یہی ہے۔ خاتون جنت بیٹی ہیں اور آج جن کا ذکر کر رہا ہوں وہ ماں ہیں۔ اسی خاتون جنت کی والدہ ماجدہ اور میرے نبی کی پیاری گھر والی خاتون جنت کا وصال مدینہ منورہ میں ہوا تھا، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا وصال مکہ المکرمہ میں ہوا تھا۔ اگرچہ درمیان میں کئی سالوں کا فرق ہے، لیکن مہینہ ایک ہے۔ خاتون جنت کا وصال 3 رمضان کو ہوا، اور میرے نبی کی پہلی پاک بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا انتقال 10 رمضان کو ہوا۔ 10 رمضان کا پاک مہینہ تھا، اعلان نبوت کا 10واں سال تھا، ہجرت مدینہ سے 3 سال قبل
مکہ المکرمہ میں میرے نبی کی پہلی پاک بیوی کا انتقال ہوا، اس لیے آج میں انہی کا ذکر کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ سنیے کہ مومنوں کی ماں اور نبی کی بیوی کو رب نے کیا شان عطا فرمائی۔ پہلا مسئلہ قرآن کے مطابق ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ جو پاک عورت، پاک مسلمان خاتون نبی کے نکاح میں آئیں وہ سب ہماری مائیں ہیں، وہ سب ہماری۔ جو نبی کی بیویوں میں سے کسی ایک کی بھی توہین کرتا ہے، کسی ایک کی بھی گستاخی کرتا ہے، کسی ایک کو بھی ماں نہیں مانتا، ہم اس کو مسلمان سارے بولیے، ہم اس کو مسلمان۔ اور شریف شاہ صاحب آپ خاص طور پہ سنیں کیونکہ آپ کی برادری میں گڑبڑ ہے۔ میرے نبی کی 11 بیویاں، کتنا کی بیویاں؟ سرکار کی 11 ازواج مطہرات تھیں، ان میں سے 6 خالص قریشی تھی، قریش خاندان سے تھی، نبی کے قبیلے سے تھیں، 4 غیر قریش تھیں، عربی ضرور تھیں لیکن غیر قریش تھیں، 10 ہو گئی، اور 1 بنی اسرائیل کے خاندان سے تھیں، حضرت صفیہ۔ تو 11 ازواج مطہرات میرے آقا علیہ السلام کی ہیں۔ اب آئیے، سب سے پہلے میں نے یہ کیوں کہا کہ جو ان 11 میں سے کسی کو ماں نہیں مانتا یا کسی کا انکار کرتا ہے یا کسی کی شان میں گستاخی کرتا ہے وہ مسلمان۔ اب آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ آپ اپنے خطیب سے سوال کریں، اپنے خادم سے پوچھیں کہ اقبال ازری تم کیسی بات کر رہے ہو؟ کافر تو وہ ہوتا ہے، اسلام سے وہ خارج ہوتا ہے جو رب کی کسی بات کا انکار کرے۔ تو آئیے میں رب کا فرمان سناتا ہوں، میرے رب نے کیا فرمایا۔ اس کے بعد آپ اپنی بستی میں، محلے میں جا کر فیصلہ کریں کہ نبی کی کس بیوی کا کون سا دشمن ہے، اور جو بھی دشمن ہو وہ کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ 21واں پارہ سورت احزاب، بے شمار حافظ بیٹھے ہیں، حافظوں کے استاد بھی بیٹھے ہیں، قاری صاحبان بیٹھے ہیں۔ 21واں پارہ سورت احزاب، اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، سبحان اللہ۔ اس آیت کی تقریر پھر کبھی ہوگی کیونکہ اس کی پوری ایک تقریر ہے، لیکن ترجمہ کر دیتا ہوں۔ اللہ اپنے قرآن میں ارشاد فرماتا ہے خبردار مومنو، نبی کو اپنا بھائی نہ سمجھنا، نبی کو اپنے جیسا بشر نہ سمجھنا۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی کی یہ شان ہے کہ نبی مومنوں کی جانوں کا بھی مالک ہے، نبی مومنوں کی جانوں کا اولا۔ اولا کے 2 معنی کیے گئے ہیں اور دونوں کی تشریح میں کر دیتا ہوں، ترجمہ، تشریح نہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ نبی النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، ایک معنی یہ ہے، زیادہ قریب ہے۔ اور یہ معنی بھی علماء دیوبند کے قاسم ننوتوی نے کیا کہ یہاں اولا کا معنی اقرب ہے، اور اقرب معنی زیادہ قریبی ہوتا ہے، تو قرآن سے ثابت ہوا کہ مسلمان وہی ہے کہ جس کا عقیدہ ہے کہ میرا نبی میری جان سے بھی زیادہ قریب ہے، میری جان سے بھی، نبی ہر مومن کی جان کے زیادہ قریب ہے۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ قرآن سے ثابت ہوا کہ نبی حاضر ناظر ہیں اور ہر مومن کے پاس ہیں۔ اور دوسرا معنی کیا کیا؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی کی یہ شان ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی جانوں کا مالک ہے۔ اگر نبی کا اشارہ ہو تو مسلمان اپنی جانیں بھی نچھاور کر دیا کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں معنی ہیں، دونوں پر پھر تقریر ہوگی، لیکن اگلا لفظ کیا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین
من انفسہم وازواجہ امہاتہم. میرا خیال ہے اردو جاننے والے اور سرائکی جاننے والے بھی سمجھ گئے ہوں گے. ازواجہ، قرآن پڑھ رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے خبردار مومنو، ان کی ماں، اس نبی کی بیویوں کی کیا شان ہے؟ ازواجہ، اس کی بیویاں، یعنی نبی کی بیویاں، نبی کی نکاح میں آنے والی. ازواجہ امہاتہم، اللہ فرماتے مسلمانوں نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں. نبی کی بیویاں مومنوں کی، سارے میں دیکھ رہا ہوں کون نہیں بول رہا، نبی کی بیویاں مومنوں کی. اب اللہ فرماتے ہیں نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں. اب یہاں لفظ ازواج، بیوی ایک ہو تو زوجتن، لیکن جمع ہو تو ازواج. تو پتہ چلا نبی کے نکاح میں جو جو آئی وہ نبی کی بیوی ہوئی. اور اللہ فرماتے ہیں ازواجہ، نبی کی بیویاں، امہاتہم، مومنوں کی مائیں ہیں. تو پتہ چلا یہ 11 کی 11 ہماری، یہ نبی کی ساری بیویاں ہم سب کی. اور ہم میں سے جو ایک کا بھی دشمن ہو وہ مسلمان، کیونکہ قرآن کہتا ہے مائیں ہیں، اور ماں کی بے ادبی کرنے والا مسلمان ہے. جس ماں کے پیٹ سے تو پیدا ہوا ہے اگر اس ماں کی بے ادبی کرے گا تو نمازی ہونے کے باوجود جہنم میں جائے گا. جس ماں کے پیٹ سے تو پیدا ہوا ہے اس ماں کی نافرمانی کرے گا، حاجی ہونے کے باوجود جہنم میں جائے گا، بڑا عابد ہونے کے باوجود جہنم میں جائے گا. وہ ماں جو ہماری پیٹ کی ماں ہے، اگر اس ماں کی مخالفت کرو گے تو جہنمی بن جاؤ گے. اور وہ ماں جس کو اللہ نے مسلمان کی ماں قرار دیا ہے، اگر کوئی اس کی گستاخی کرے گا تو وہ کبھی مسلمان اب آج میرا موڈ نہیں ہے کسی کا نام لینے کا، لیکن ہمارے پاکستان میں ایک فرقہ ایسا ہے جو علی علی بھی کہتا ہے، حسین پاک کی یاد میں روتا ہے، دھاڑ دھاڑ بھی کرتا ہے، لیکن وہ بی بی عائشہ کو گالیاں دیتے ہیں. میرے نبی کی بیویوں میں سے عائشہ صدیقہ کو گالیاں دیتے ہیں، میرے نبی کی بیوی عائشہ صدیقہ کی گستاخی کرتے ہیں. اس لیے لاکھ علی علی کرو، اگر نبی کی بیوی کی گستاخی کرو گے تو تم کبھی مسلمان. اس لیے سچا مسلمان وہ ہے جو نبی کے بیوی کے گالی دینے والوں سے علیحدہ رہ کر اپنے سچے عقیدے پر قائم رہے کہ نبی کی ساری بیویاں ہماری مائیں ہیں. اور پھر انہیں مطہرات کہا گیا. ان پاگلوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، سمجھتے ہی نہیں ہیں. انہیں مطہرات کہا گیا. مطہرات تطہیر سے بنا ہے، تطہیر پاکیزگی کو کہتے ہیں. اور اللہ اپنے نبی کی بیویوں کے بارے میں فرماتا ہے خبردار ان کی شان میں زبان درازی نہ کرنا، میں نے نبی کی ساری بیویوں کو پاک فرما دیا ہے. تو میرے نبی کی ساری بیویاں پاک بھی ہیں اور مسلمانوں کی مائیں ہیں. اس لیے سچا مسلمان وہ ہے جو اپنی ماں کا ادب کرتا ہو، جو اپنی ماں کا احترام کرتا ہو. اس لیے اہل سنت و جماعت بریلوی مسلمانوں، میں تمہیں مبارک دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بغض و حسد سے پاک عقیدہ عطا فرمایا. تمام نبیوں پر ہمارا ایمان، صحابہ کے ساتھ ہمارا پیار، اہل بیت کے ساتھ ہماری عقیدت، ازواج مطہرات اور صحابیات اور سارے اولیاء کرام سے ہمیں محبت. اس لیے یا اللہ ہم گناہگار ضرور ہیں لیکن تیرا شکر ہے تو نے پاک عقیدہ عطا فرمایا. اللہ اسی عقیدے پر زندگی عطا فرمائے. ان پاک ماؤں میں سے سب سے پہلی ماں کا ذکر، کیونکہ اسی مہینے میں ان کا وصال ہوا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ. سب کہیے رضی اللہ تعالیٰ عنہا. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ سعادت حاصل ہے کہ ان کا سب سے
پہلے میرے نبی سے جن کا نکاح ہوا وہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ ہے. یہ پہلی سعادت بیوی بننے کی، میرے نبی کی بیوی بننے کی سعادت حاصل ہوئی، وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں. حالانکہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، سن لیجیے اب توجہ سے، میرے نبی کی وہ بیوی ہیں کہ جو بیوہ تھیں. ان کی پہلے 2 شادیاں ہو چکی تھی. ان کے والد کا نام خویلد تھا، خدیجہ بنت خویلد، اور جناب یہ بی بی خدیجہ کے والد خویلد انتقال کر گئے تو ان کا مال و دولت بھی خدیجہ کے حصے میں آیا. اور پھر ان کی پہلی شادی قریش خاندان میں ابو حالہ سے ہوئی. ابو حالہ بھی انتقال کر گئے چند دنوں کے بعد. پھر ان کی دوسری شادی قریش خاندان میں حضرت عتیق سے ہوئی، ان کا بھی وصال ہو گیا. اب مال و دولت ان کے حصے میں بہت آیا، لیکن مالدار جتنا مکے میں یہ شہرت رکھتی تھی مالداری کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا عزت عطا فرمائی تھی پاک بازی کے اعتبار سے. یعنی بت پرستی کے زمانے میں بھی خدیجۃ الکبریٰ کی زندگی پاک زندگی تھی. پورے مکے میں شہرت تھی کہ یہ طیبہ ہے، طاہرہ ہے، یہ پاک بی بی ہے. 2 خاوند وصال کر گئے. انہوں نے جناب اپنی زندگی طیب و طہارت والی گزاری، پاکیزگی والی زندگی گزاری، اور اپنے مال سے تجارت شروع کر دی. اور تجارت بھی ایسی، کسی غریب کو بلا لیا، اس کو سامان دے دیا، جاؤ بیچ کے آؤ، اس کا جو منافع ہوگا آدھا تیرا ہوگا آدھا میرا ہوگا. اپنا مال تجارت کے دور پہ دیتی تھی. مکے میں سب سے زیادہ مالدار آپ دی، عزت و شہرت والی آپ تھی، پاک بازی میں بھی آپ کا زیادہ شہرہ تھا. حضرت خدیجۃ الکبریٰ تلاش میں رہتی تھی کہ مجھے کوئی ایسا اچھا بندہ مل جائے جو میرے مال تجارت میں مجھے اور منافع دے، مجھے اور فائدہ دے. تو اسے پتا چلا کہ مکے میں ایک ایسا بھی چمکتا ہوا چہرہ رکھنے والا نوجوان ہے جس کا نام محمد ہے. سب کہیے صلی اللہ ہو. محمد اس کا نام ہے، عبداللہ کا بیٹا ہے. اس کا والد فوت ہو گیا ہے، اس کی والدہ آمنہ فوت ہو گئی ہیں، اور وہ جناب نہ اس کا کوئی بھائی ہے نہ اس کی کوئی بہن ہے. لیکن وہ جتنا خوبصورت ہے اتنا ایمانداری میں بھی جناب سب سے اول ہے. مکے میں سب اس کو صادق اور امین کہتے ہیں. اور آپ سب جتنے بیٹھے ہیں جانتے ہیں کہ اعلان نبوت سے بھی پہلے مکے کے کافر حضور کو صادق کہتے تھے. صادق مانے سچ بولنے والا. کافر باقاعدہ کہتے تھے اس نوجوان نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی کسی سے بددیانتی نہیں کی، یہ دیانتدار ہے، یہ سچا ہے. میرے نبی کی بچپن سے لے کر جوانی تک زندگی ساری پاکیزگی جناب کافروں میں مشہور تھی. جب تک سرکار نے اعلان نبوت نہیں کیا سب کافر آپ کو پاک مانتے تھے، ایماندار مانتے تھے، دیانتدار مانتے تھے، سچا مانتے تھے، اور اپنی بڑی بڑی جناب قیمتی امانتیں حضور کی خدمت میں پیش کرتے تھے. حضور کی شہرت بھی حسن و جمال میں زیادہ تھی تو آپ کے خصال میں بھی سب سے زیادہ تھی. اب جب خدیجہ کو پتا چلا کہ محمد بن عبداللہ بہت دیانتدار آدمی ہے اور وہ تجارت کے لیے کبھی کبھی جاتا ہے، تو میں نے سنا ہے کہ جب وہ تجارت کے لیے مال لے جاتا ہے تو فائدہ بھی سب سے زیادہ ہوتا ہے، نفع سب سے زیادہ حاصل ہوتا ہے. تو اس نے اپنا ایک غلام میرے مصطفیٰ کی خدمت میں بھیجا، کیونکہ حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا. جب اطلاع بھیجی کہ اے نوجوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تیری خدمت میں یہ پیغام بھیج رہی ہوں کہ میرا مال بھی تجارت کے لیے لے جایا کرو، اور میں تجھے زیادہ سے زیادہ منافع پیش کروں گی. میں نے سنا ہے تو جیسا سچا اور دیانتدار کوئی نہیں ہے، اور جو مال تو لے جاتا ہے وہ جلدی بک بھی جاتا ہے اور منافع بھی زیادہ ہوتا ہے. تو میں ایسے آدمی کی تلاش میں تھی. جب اپنا غلام بھیجا تو حضور نے اپنے چچا مولا علی کے والد، حضور کے چچا ابو طالب، ان سے مشورہ فرمایا
تو ابو طالب بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے تو میرا بھتیجا بڑا خوش نصیب ہے کہ مکے کی سب سے زیادہ مالدار عورت تجھے اپنا مال جناب تجارت کے لیے دے رہی ہے۔ سرکار نے مال منگوا لیا اور خدیجۃ الکبریٰ نے 2 آدمی ساتھ روانہ کیے۔ ایک حضرت بی بی خدیجہ کا رشتہ دار تھا حضرت خزیمہ، اور دوسرا غلام نوکر تھا میسرہ۔ یہ دونوں بھی ساتھ چل پڑے اور میرے نبی مال لے کر شام کے علاقے کی طرف چل پڑے۔ جب شام کے علاقے میں سرکار تشریف لے گئے تو اب وقت بڑا کم ہے، اس لیے توجہ سے سنتے جائیں۔ جب شام کے علاقے میں تشریف لے گئے، اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے، حضور کا پہلا معجزہ ان غلاموں نے دیکھا، ان ساتھیوں نے دیکھا اور اس قافلے نے دیکھا کہ میرے پیارے آقا ایک ایسے درخت کے نیچے بیٹھے کہ جس درخت کی ٹہنیاں خشک تھیں، سرکار کا بیٹھنا تھا، سارا درخت سرسبز ہو گیا۔ حضور کے بیٹھتے ہی جناب حضور اس کے نیچے بیٹھے، سارا درخت سرسبز ہو گیا۔ دمشق میں مشہوری ہو گئی، شام میں مشہوری ہو گئی، عرب سے ایک نوجوان آیا ہے جس کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ چمکدار ہے، حسن و جمال میں بے مثال ہے۔ اس نوجوان نے اس درخت کے نیچے جو ہی بیٹھنا چاہا تو درخت سبز ہو گیا، شاداب ہو گیا۔ یہ شہرت جب ہوئی تو اس وقت وہاں کا ایک مشہور راہب تھا، پادری تھا عیسائیوں کا، جس کا نام تھا نستورہ۔ اس کو اطلاع دی گئی، نستورہ آیا۔ جب اس نے سرکار کا چہرہ دیکھا تو چہرہ دیکھتے ہی کہنے لگا، اے مجھے بلانے والو، آؤ میں تمہیں خوشخبری پہلی یہ سناتا ہوں کہ اس درخت کے نیچے بیٹھ کر اس کو سرسبز کرنے والے کی نشانی میں پہلے تورات و انجیل میں پڑھ چکا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ یہی آخری نبی بن کے آنے والا ہے۔ کیونکہ مجھے تورات و انجیل میں پتا چلا کہ ایک درخت ہوگا شام میں جو خشک ہوگا اور ایک آنے والا بیٹھے گا، جب وہ بیٹھے گا تو درخت سرسبز و شاداب پتوں والا ہو جائے گا اور وہی شخص آخری نبی بن کر آئے گا۔ لوگوں، پہلی نشانی تو میں نے دیکھ لی ہے کہ یہ نبی بن کر آنے والا ہے۔ پھر حضور کے قریب آیا اور اس نے پہلی غلطی کیا کی؟ آنے کے بعد کہنے لگا، اے نوجوان، تجھے لات و عزا کی قسم بتا، تیرا نام کیا ہے؟ لات و عزا کی قسم۔ تو سرکار نے غصے کا اظہار فرمایا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی بوڑھے پادری تیری، تجھے تو پتہ ہی نہیں کہ لات و عزا بتوں کا نام ہے، اور میں تو بتوں کو مٹانے کے لیے آیا ہوں، میں تو بتوں کے لیے نہیں، میں تو خدا کے لیے تشریف لانے والا ہوں۔ یہ بتوں کی قسم تو نے کیوں اٹھائی ہے؟ یہ بڑی غلط قسم ہے، آئندہ ایسی قسم نہ اٹھانا۔ وہ شرمندہ ہو کر اس نے منہ نیچا کر لیا اور پھر کہنے لگا، اچھا اپنا نام بتائیے۔ حضور نے فرمایا، میرا نام محمد، سب کہیے صلی اللہ ہو۔ میرے والد کا نام عبداللہ، میری ماں کا نام آمنہ، میں فلاں بنی ہاشم کے قبیلہ سے تعلق رکھتا ہوں، تجارت کا کاروبار کرتا ہوں۔ وہ نستورہ کہنے لگا، اے نوجوان، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب تو اعلان نبوت کرے گا، اور جب تو اعلان نبوت کرے گا میں زندہ رہا تو پہلا کلمہ میں پڑھ لوں گا۔ لوگوں، یہی ہے جو آخری نبی بننے والا ہے۔ اب سننے والوں نے جناب بوڑھے کا مذاق سمجھ کر ٹال دیا، لیکن انہیں پتہ نہیں تھا کہ آدم بعد میں بنے ہیں، میرے مصطفیٰ تاج نبوت پہلے بن کر تشریف لائے، پہن کر تشریف لائے۔ اچھا، اب دوسرا بھی سن لیجئے، آج نام لینے کا موڈ نہیں ہے میرا۔ ہمارے پاکستان میں ایک مولوی اور ہے جس کی نام بھی جماعت کا بڑا اسلام والا ہے، اور یہ کتابیں لکھی اس نے، بڑے بڑے وکیل پروفیسر اس کی کتابیں پڑھتے ہیں، اور وہ ایسا جاہل ہے کہ وہ مر گیا ہے، لیکن اس نے اپنی ایک کتاب میں لکھا کہ عرب کے صحراؤں میں بکریاں چرانے والے چرواہے، یہ حضور کا نام لکھا ہے، نعوذ باللہ،
عرب کے صحراؤں میں بکریاں چرانے والے چرواہے کو اعلان نبوت سے پہلے پتہ بھی نہیں تھا کہ مجھ پر نبوت کا بوجھ رکھا جائے گا. دعا کیجئے اللہ ایسے اسلام والوں سے بچائے. آمین تو کہہ دیجئے. یہ بدبخت مولوی اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ انہیں پتہ بھی نہیں تھا، لیکن اس ظالم کو پتہ نہیں. ترمذی شریف اور مشکات شریف میں واضح حدیث موجود ہے. سرکار فرماتے کون تو نبی و آدم بین الماء والطین. سرکار فرماتے ہیں آدم ابھی پانی مٹی کے درمیان بن رہا تھا، میں نبوت کا تاج پہنے ہوئے تھا. تو پتہ چلا مولوی جھوٹا ہے، میرا نبی سچا ہے. میرا نبی. اس لیے ایسے اسلام والوں سے اللہ بچائے. اور ہمارا عقیدہ ہے آدم کا جسم بعد میں بنا ہے، مصطفیٰ کی نبوت پہلے موجود. اچھا یہ بات دیکھی، وہ جو غلام بی بی خدیجہ نے ساتھ بھیجا میسرا، وہ یہ باتیں دیکھ کر جناب حیران ہو گیا. حضرت بی بی خدیجہ کا رشتہ دار خزیمہ بھی بڑا حیران ہوا. اور پھر میرے نبی جو ہی مال لے کر بازار میں تشریف لے گئے، ہاتھوں ہاتھوں مال لے لیا گیا اور منافع کئی گنا زیادہ دے دیا گیا. اور صرف میرے نبی کی برکت سے بہت سا منافع لے کر کامیاب ہو کر واپس آیا. اور جب مکے میں وہ قافلہ آ رہا تھا، میرے مصطفیٰ کریم کا چہرہ چاند اور سورج سے زیادہ چمک رہا تھا. اس لیے اہل سنت کا عقیدہ ہے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب سارے پڑھیے چمک تجھ سے پاتے. ذوق کا مظاہرہ کیجئے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. اور میرا دل بھی چمکا دے چمک. سارے پڑھیے میرا دل بھی چمکا. ماشاءاللہ میں تاں رات سفر چم کل کراچی تو سپر تے بیٹھا تقریباً 11:30 بجے جائیں 4 بجے پہنچ رہا ہی ملتان. میں بڑا خوش ملتان بنتے سیری کرے سا، لیکن حضرت سپر بی بی 6:30 بجے پہنچیے ملتان. تے رستے وچ روزہ رکھن دی جا اسٹیشن کوئی کہنا ہے تے تل ایک جوان پانی چاہیے بیٹھا. میں پانی دا آدھا گلاس مانگتے روزہ رکھے، خالی پانی نال روزہ. تساں تا ڈوڈو جوٹے کھا دی بیٹھے وے. آواز ذرا ذرا ساڑو. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے، میرا دل بھی چمکا. میرے نبی کا چمکتا ہوا چہرہ نظر آیا. سبحان اللہ. مکے والوں کو پتہ نہیں تھا یہ نبی ہے. سبحان اللہ. اور نہ اللہ نے ابھی اجازت دی تھی کہ آپ اعلان نبوت فرمائیں، لیکن سرکار کی صداقت، سرکار کی امانت، سرکار کی دیانت، سرکار کا حسن و جمال، اس کی شہرت تو پورے مکے میں تھی. بچپن سے سرکار کو آتے ہوئے دیکھا تو آپ جانتے ہیں جب کوئی ایسے چہرے والا آئے یا شان والا آئے تو بعض لوگ چھتوں پہ چڑھ جاتے. تو حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ کو پتا چلا جو قافلہ میں نے بھیجا تھا اور قافلے کے ساتھ میں نے مکے کے دیانتدار اور سچے انسان کو بھیجا تھا، وہ قافلہ واپس آ رہا ہے. بی بی خدیجہ بھی اپنی خادماؤں کے ساتھ، ان کنیزوں کے ساتھ اپنے گھر کی چھت پہ بیٹھ جاتی ہیں. قافلے کو دور سے دیکھتی ہیں تو دور سے میرے نبی کا آفتاب و ماتاب جیسا چہرہ چمکتا ہوا نظر آیا. سرکار کا چمکتا ہوا چہرہ نظر آیا. بڑی خوش ہو گئیں. اب جب بی بی خدیجہ نے دیکھا بڑی جناب متاثر ہوئیں. پھر غلام نے آ کر میسرہ نے اور اس خزیمہ نے آ کر میرے نبی کی دیانتداری کے علاوہ منافع بھی بہت سا پیش کر دیا. اے خدیجہ، جب سے آپ تجارت کرنے لگی ہیں ایسا منافع کبھی حاصل نہیں ہوا، نفع بہت زیادہ ہوا ہے. اور اے بی بی خدیجہ، صرف نفع نہیں اور بلکہ ہم وہ واقعات بھی سناتے ہیں کہ جس درخت کے نیچے بیٹھتا تھا وہ خشک درخت بھی سرسبز ہو جاتا تھا. سبحان اللہ.
میرے نبی کے شان کے جب باتیں سنی نا بی بی خدیجہ نے تو دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں نکاح کر لوں اس سے۔ یہ پہلی جناب بات شروع ہو گئی۔ حضرت بی بی خدیجہ پاک کے دل میں خیال آیا میں ویسے بیوہ ہوں، مالدار ہوں، 40 سال ابھی عمر ہے بی بی خدیجہ کی، دل میں ارادہ ہوا میں اسی نوجوان سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ خادماؤں نے کہا اے ہماری مالکن، مکے کے بڑے بڑے رئیسوں نے، تاجروں نے تجھے نکاح کے پیغام بھیجے، تیرے 2 خاوند فوت ہو گئے، لوگوں نے بڑی کوشش کی، بڑے بڑے مالداروں، جاگیرداروں نے، رئیسوں نے، جناب بڑے بڑے قبیلوں کے جناب سربراہوں نے، لیکن تو نے سب کو دھتکار دیا کہ بقیہ زندگی میں ایسے گزاروں گی، لیکن اب تجھے شادی کا کیسے خیال آیا؟ اب خدیجہ بے ساختہ کہنے لگی مجھے بھی پتہ نہیں، معلوم ہوتا ہے مجھے خیال آیا نہیں بلکہ میرے دل میں خیال ڈالا گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ خیال ڈالنے والا اللہ کی ذات۔ خیال آیا تو پہلے آپ نے ایک خادمہ کو میرے نبی کی بارگاہ میں بھیجا، اور حضور بھی ابھی غیر شادی شدہ تھے، لیکن میرے نبی پاک کی عمر 25 سال، کتنا؟ اور بی بی کی عمر کتنا تھی؟ 40 سال۔ ایک خادمہ کو بھیجا، پہلے پوچھو وہ شادی بھی کرنا چاہتا ہے یا نہیں؟ تو سرکار کی بارگاہ میں پیغام گیا، واہ میرے آقا تیری شان، سرکار نے فرمایا کہ سنو میں ان باتوں سے پاک پیدا کیا گیا ہوں، لیکن چونکہ میں نے شادی کرنی ہے تاکہ میری امت کے لیے سنت بن جائے کہ شادی کیسے کرنی چاہیے اور بچوں کی پرورش کیسے کرنی چاہیے، بیویوں سے تعلق کیسے رکھنا چاہیے، ہاں شادی کروں گا لیکن مشورہ میرا چچا دے گا، کیونکہ حضرت ابو طالب آپ کے سرپرست تھے، حضرت مولا علی کے والد آپ کے سربراہ تھے، میرے چچا سے جا کر مشورہ کرو۔ حضرت ابو طالب سے جا کر مشورہ کیا گیا، ابو طالب بڑے خوش ہوئے کہ اتنا پاک باز عورت، اتنا مالدار عورت، حسن و جمال والی عورت اگر میرے بھتیجے کے نکاح میں آتی ہے تو اس سے بڑی خوشی مجھے اور کیا ہوگی۔ حضرت ابو طالب نے قبول فرما لیا اور سرکار نے بھی اپنے چچا کو ہاں کر دی۔ اب نکاح میں ادھر ادھر مت دیکھنا بھائی، نکاح میں میرے نبی کی طرف سے 3 سرپرست شامل ہوئے، اور وہ کون تھے؟ حضرت ابو طالب جو میرے نبی کے چچا ہیں وہ حضور کے سرپرستوں میں شامل ہیں، دوسرے حضرت امیر حمزہ میرے نبی کے حقیقی چچا ہیں، وہ بھی سرپرستوں میں شامل ہوئے۔ ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، ابھی کلمہ اور اسلام کی بات نہیں ہوئی، لیکن حضور کے سرپرستوں میں میرے نبی کے یار ابو بکر بھی شامل تھے۔ تیسرے کون تھے؟ کیونکہ ابو بکر صدیق بچپن سے حضور کے دوست تھے، تو ابو بکر بھی شامل ہے۔ سرکار اپنی طرف سے ان 3 سرپرستوں کو لے گئے۔ ادھر جناب حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے اپنے چچا عمر ابن سعد کو بلایا، ابن اسد کو بلایا، سعد نہیں عمر ابن اسد کو بلایا، تو میری سرپرستی کر اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ اور جب وہ نکاح کی محفل قائم ہوئی تو ہمارے دیہاتی جو ہے نا، انہوں نے کبھی مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ وضو کے کتنے فرض ہیں، داون دے کتنے فرض ہیں، اے پوچھ دن جو فلانے دی نانی دا کیا نا ہا، اے مسئلے بڑے پوچھ دن، تو دعا کرو اللہ ساکو عقل عطا فرماوے۔ تو بہرحال یہ بھی پوچھتے کہ فلاں کا نکاح کس نے پڑھایا، تو آئیے سن لیجئے، اس وقت چونکہ اسلام کا اعلان نہیں تھا، قرآن نازل نہیں ہوا تھا، اس وقت اذان نبوت نہیں تھا، اس دستور کے مطابق مکے میں جو نکاح کیا جاتا تھا عربی میں باقاعدہ خطبہ پڑھا جاتا تھا، ان سب کی زبان کافروں کی عربی تھی، اور میرے نبی کا بی بی خدیجہ سے جب نکاح کا خطبہ پڑھا تو خطبہ پڑھنے والے بھی مولا علی کے والد ابو طالب تھے۔ حضرت ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا اور سرکار کا نکاح ہو گیا، تو پہلی بیوی بننے کا شرف حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حاصل ہوا اور میرے نبی کی زوجیت میں آ گئیں۔ ایک تو یہ شرف حاصل ہے، اور دوسرا شرف حاصل ہے کہ 15 سال انہوں نے
ابتدائی 15 سال، اعلان نبوت سے پہلے 15 سال میرے نبی کے ساتھ انہوں نے جو وقت گزارا وہ مشکل ترین زمانہ تھا، لیکن حضور کی خدمت کر کے ان کو فخر حاصل تھا۔ حضور کی خدمت میں جنہوں نے اپنی ساری زندگی وقف کر دی اور مال بھی اپنا وقف کر دیا، اور بی بی خدیجہ نے فرما دیا صرف میرا جسم و جان نہیں بلکہ میرے مال کے بھی آپ مالک ہیں۔ سرکار نے غریبوں کی، یتیموں کی، بیواؤں کی، بے کسوں کی مدد کی۔ حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا مال کام آیا، اور پھر وہ دن بھی آ گئے۔ میرے آقا سرور کائنات غار حرا میں خلوت گزی ہوئے اور سرکار وہاں جا کر محو عبادت ہوئے۔ جب غار حرا میں محو عبادت، کیوں؟ اعلان نبوت سے پہلے دو چیزیں بڑی مشہور ہوئی۔ ایک تو سچے خواب دیکھنے سرکار نے شروع کیے، اور ان رویائے صادقہ کی وجہ سے آپ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اب اللہ مجھ سے وہ اعلان کروانے والا ہے جو میں نے آدم سے بھی پہلے کا راز رکھا ہوا ہے۔ ان پاک خوابوں کے بعد حضور نے جناب جانا شروع کر دیا غار حرا میں۔ وہاں غار حرا میں جب جانا شروع کیا تو پہلی وحی نازل ہوئی، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ پہلی وحی جب نازل ہوئی تو وہ واقعہ چھوڑ دیتا ہوں، لیکن پہلے وحی کے نازل ہونے کے وقت جبریل علیہ السلام نے 3 دفعہ میرے آقا کے جسم کو زور سے دبایا، سرکار کو زور سے دبایا 3 دفعہ۔ حضور سرور کائنات علیہ السلام جبریل کے جانے کے بعد، وحی کے نزول کے بعد آپ گھر تشریف لائے۔ آپ کے چہرہ مقدس پر گھبراہٹ کا عالم تھا۔ آپ نے جو ہی گھر میں قدم رکھا، خدیجۃ الکبریٰ نے والہانہ استقبال کیا۔ حضور جب بھی جلوہ گری فرماتے خدیجہ اٹھ کر استقبال کرتی ہیں، حالانکہ عمر میں میرے نبی سے 15 سال بڑی ہیں، لیکن ادب و احترام کمال کا تھا، اور حضرت خدیجہ کے ہر عمل سے دنیا کی ہر عورت کو سبق ملا کہ اپنے خامد سے کیسے پیار کرنا چاہیے اور اپنے خامد کا ادب کیسے کرنا چاہیے۔ تو سرکار جو ہی تشریف لائے تو سرکار نے سب سے پہلے حال بی بی خدیجۃ الکبریٰ کو سنایا۔ میں ایسے ایسے کئی دنوں سے خواب دیکھ رہا ہوں، اور آج خدیجہ میرے ساتھ ایسا ہوا کہ غار حرا میں کئی مہینوں سے جا رہا ہوں، لیکن آج عبادت میں تنہائی میں اللہ کی طرف سے فرشتہ آیا، اور اس فرشتہ نے آ کر یہ آیتیں نازل کی، مجھے دبایا۔ حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ، میں بڑا گھبرا رہا ہوں، ان باتوں سے کیا ہوگا؟ تو خدیجۃ الکبریٰ نے حوصلہ دیا اور عرض کرنے لگی، اے پیارے آقا اپنا گھبرائیے، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ یتیموں غریبوں کی مدد فرمانے والے ہیں، آپ دیانتدار ہیں، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ آپ کی عزت میں اور اضافہ فرمانے والا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا زملونی، ذرا کمبل مجھے اڑا دو، مجھے ذرا سخت سردی لگ رہی ہے۔ حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے کمبل ڈال دیا، میرے نبی پاک کی خدمت فرمانے لگی۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے اس خواب کے بعد باقاعدہ غار حرا کی بجائے گھر میں نماز شروع فرما دی۔ گھر میں کیا شروع فرمائی؟ اب یہ مسئلہ ذرا اپنے خادم کی طرف دیکھ کر سنیے، میں اس لائق نہیں ہوں کہ مجھے دیکھیں، لیکن مسئلہ سن لیجئے ادھر ادھر توجہ سے، کیونکہ آپ کا چہرہ کہیں اور ہوگا تو مسئلہ سمجھ نہیں آئے گا۔ نماز میرے نبی کے اعلان نبوت کے بعد معراج شریف کے موقع پہ جناب ملی ہے، لیکن تاریخ اور سیرت کی کتابیں پڑھ رہو، اعلان نبوت تو ہوا ہے 40 سال کی عمر میں، لیکن میرے آقا نوجوانی سے لے کر 40 سال تک بھی نماز ادا فرماتے تھے۔ کیا ادا فرماتے تھے؟ لیکن وہ فرض نماز نہیں ہوتی تھی، آپ نفلوں کی صورت میں عبادت کیا کرتے تھے، نوافل کی صورت میں نماز پڑھتے تھے۔ اس لیے پتہ چلا امت کو نماز بعد میں ملی، امت کو نماز بعد میں فرض ہوئی، لیکن میرے آقا شروع سے نماز ادا فرماتے تھے۔ اور ہاں، یہ تو آپ کو میں بارہا بتا چکا کہ مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق نے کلمہ پڑھا، عورتوں میں سب سے پہلے بی بی خدیجہ پاک نے کلمہ پڑھا، بچوں میں سب سے پہلے
مولا علی نے کلمہ پڑھا، لیکن سب کائنات کے مردوں، چاہے ابو بکر ہوں یا علی، ان سب سے پہلے نماز شروع کی ہے تو وہ بی بی خدیجہ الکبریٰ نے شروع کی ہے۔ اس لیے کہ سرکار اعلان نبوت سے پہلے جب تنہائی میں عبادت کرتے تھے، نماز ادا فرماتے تھے، بی بی خدیجہ بھی ساتھ کھڑی ہو جایا کرتی تھی۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ سب سے پہلے نماز سیکھنے کا اور پڑھنے کا جو پاکیزہ رتبہ ملا ہے وہ حضرت خدیجہ پاک کو نصیب ہوا ہے۔ حضور کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھتی تھی، جیسے حضور عبادت کرتے تھے حضرت بی بی خدیجہ بھی ایسے کرتی تھیں۔ اور ان کے بعد دوسرا نام ابو بکر صدیق کا ہے، پھر مولا علی کا نام ہے۔ اب آگے سنیے، ایک دفعہ اعلان نبوت سے پہلے مکہ شریف کے شہر میں ایک مسافر آیا، مہمان، اس کا نام عفیف کندی تھا۔ عفیف کندی جب مکہ میں آیا، وہ حضور کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب کے ہاں مہمان ٹھہرا۔ حضرت عباس بن عبد المطلب اسے کعبہ دکھانے آ رہے تھے۔ کعبہ یہ ہمارا خانہ کعبہ ہے، کیونکہ کفار بھی اسے مقدس گھر مانتے تھے۔ اگرچہ انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے، پوجا کرتے تھے بتوں کی، لیکن ان کے طریقے اور تھے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب جب اس مہمان کو کعبہ کی طرف لائے، تو وہ مہمان تھوڑی دیر کھڑا رہا اور اس نے دیکھا کہ میری موجودگی میں ایک نوجوان آیا جس کا چہرہ سورج اور چاند سے بھی زیادہ روشن تھا۔ اس نے پانی کے ساتھ کوئی ہاتھ منہ دھوئے، جیسے وضو کہتے ہیں، اور اس نے عبادت شروع کر دی۔ پھر اس کے ساتھ ایک خاتون نے آیا، انہوں نے بھی ایسا وضو کیا، وہ بھی ساتھ کھڑی ہو گئیں۔ ایک بچہ آیا، اس نے بھی وضو کیا، وہ بچہ بھی ساتھ کھڑا ہو گیا۔ عفیف کندی حیران ہوا کہ لوگ تو بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، یہ تنہائی میں کعبے کے ساتھ کھڑے ہو کر کیا کر رہے ہیں؟ تو پوچھنے لگا یہ تین کون ہیں، یہ عورت اور یہ مرد کون ہے، یہ بچہ کون ہے، اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت عباس بن عبد المطلب نے کہا یہ میرا بھتیجا حضرت محمد بن عبداللہ ہے، اور یہ اس کی بیوی خدیجہ ہیں، اور یہ ساتھ میرا دوسرا بھتیجا علی کھڑا ہوا ہے، اور یہ روزانہ تینوں آ کر ایسا کرتے ہیں، پتہ نہیں ہے کیا کرتے ہیں، ہمیں بھی پتہ نہیں۔ تو پتہ چلا کہ سب سے پہلے نماز پڑھنے کا شرف حاصل ہوا میرے نبی کی امت میں تو مومنوں کی ماں حضرت خدیجہ پاک کو حاصل ہوا۔ اب آپ نماز پہلے پڑھتی تھی سرکار کے ساتھ، اور سرکار کا جب اعلان نبوت ہوا تو اس وقت بھی آپ کو پتہ ہے کہ میرے نبی اعلان نبوت کے بعد جب گھر میں تشریف لائے، کافروں نے پتھر اور کنکر مارے، لیکن سب سے پہلے حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ نے گھر میں نبی پاک کو آتے دیکھ کر جب پریشانی کے حال میں دیکھا، پوچھا کیا بات ہے؟ حضور نے کہانی سنائی، خدیجہ نے فرمایا اور کوئی مانے نہ مانے میں تسلیم کرتی ہوں کہ واقعی آپ اللہ کے سچے رسول بن کر تشریف لائے ہیں۔ تو عورتوں میں سب سے پہلے حضرت بی بی خدیجہ پاک ہیں، نبی کی پہلی بیوی جن کو یہ شرف حاصل ہوا کلمہ پڑھنے کا، اور یہی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی کی ایسی بیوی ہونے کا شرف عطا فرمایا کہ سرکار کی اولاد بھی انہی میں سے ہے، سرکار کی اولاد بھی حضرت بی بی خدیجہ میں سے ہے۔ میرے نبی پاک کے دو بیٹے حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، سن لیجیے توجہ سے، حضور کے دو صاحبزادے، حالانکہ تھے تین لیکن دو صاحبزادے حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، یہ بھی بی بی خدیجہ پاک سے ہیں، اور میرے نبی کی چاروں صاحبزادیاں حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ اور حضرت بی بی فاطمہ، یہ بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بطن مبارکہ سے ہیں۔ حضور کی یہ اولاد ساری کی ساری، صرف حضور کا ایک بیٹا جس کا نام ابراہیم تھا وہ حضرت ماریہ قبطیہ میں سے ہیں، باقی حضور کی ساری اولاد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہے، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنی ساری زندگی میرے نبی پاک کی خدمت میں گزار دی۔ اس لیے بعض داڑھی والے تو ان باتوں کا انکار کرتے ہیں، اللہ ہر مسلمان کو داڑھی پاک رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین فرما دیجئے۔ سنت رسول اپنے چہروں پہ سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑا پیارا چہرہ لگتا ہے جب داڑھی والا کوئی نوجوان نظر آتا ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو انگریز کی بجائے نبی کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن بعض داڑیاں رکھ کر بھی گستاخی کرتے ہیں، اللہ ایسے گستاخوں سے بھی بچائے۔ داڑھی وہ ہو کہ جو سنت کے مطابق بھی ہو اور محبت رسول بھی دل میں ہو، لیکن داڑھی تو ہوئے بالکل 2-4 میل تے آخر نبی میں جی ہے مارتے مٹی چ مل گئے، میلاد نہ کرو، نبی دا نا نہ چمو، اللہ اے جھیں کو نو بچاوے۔ ہون آمین گھٹ سی گئے تھوڑی رشتہ داری ہے نا۔ آج میں تو آکو آکھے میرا موڈ کہنی، آج میں ساری رات دا سفر کیتا ہے، کراچی تو آیا۔ این واتے جناب توجہ نال سنو، حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں حفیظ جلندری شاہ نامہ اسلام میں بڑی پیاری بات کرتا ہے، اور حفیظ جلندری کہتا ہے وہ ام المسلمین جو مادر گیتی کی عزت ہے۔ سبحان اللہ۔ گیتی کہتے ہیں جہان کو، اس جہان کی تمام ماؤں میں فخر والی اور عزت والی ماں بی بی خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ وہ کتنا خوش قسمت ماں ہے کہ جنت کی عورتوں کی سردار بی بی فاطمہ الزہرا جن کے بطن مبارک سے دنیا میں تشریف لائی، اور وہ کتنا خوش نصیب ماں ہے کہ جس کو فاطمہ پاک اپنی امی کہہ کر بلاتی ہوں گی، اپنا امی کہہ کر بلاتی ہوں گی فاطمہ، وہ کیسی خوش نصیب ماں ہے۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سبحان اللہ، ان کے بارے میں حفیظ جلندری کہتا ہے شاہ نامہ اسلام میں وہ ام المسلمین جو مادر گیتی کی عزت ہے، وہ ام المسلمین قدموں کے نیچے جن کے جنت ہے، وہ ام المسلمین قدموں کے نیچے جن کے جنت ہے۔ اور یہ صرف شعر نہیں کہا اس نے، بلکہ ایک مرتبہ میرے آقا جلوہ گر ہیں حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے، اتانی جبریل، سرکار فرماتے میری خدمت میں جبریل علیہ السلام آئے، اور حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی آقا ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ کے پاس ایک عورت آ رہی ہے، اور آقا وہ عورت ایسی ہے جو آپ کے لیے کھانا لا رہی ہے۔ کیا لا رہی ہے؟ اناء فی یدی، اس کے ہاتھ میں ایک برتن ہے، فی طعام، اس کے اس برتن میں کھانا ہے، آپ کے لیے کھانا لا رہی ہے، ابھی آنے والی ہے، مجھے رب نے پہلے بھیجا، اے جبریل جلدی جاؤ۔ وہ عورت جب کھانا لے کے پہنچے گی تو پہنچنے سے پہلے میرے نبی کو بتا دو، اس آنے والی کو، کھانا لانے والی کو خوشخبری دے دو کہ میں نے جنت میں اس کے لیے موتیوں کا محل تیار کیا ہوا ہے، میں نے جنت میں اس کے لیے موتیوں کا محل تیار کیا ہوا ہے۔ اور ہاں اللہ نے یہ خوشخبری بھی سنائی ہے، اور دوسرا اللہ نے یہ دیکھیے کیسی عجیب بات ہے، اللہ فرماتا ہے اے نبی جو جبریل کے جانے کے بعد تیری خدمت میں آئے گی کھانا لے کے، ایک تو اسے جنت کے محل کی خوشخبری سنا دو، اور دوسرا میرے رب کریم نے فرمایا کہ اے جبریل میرے نبی سے یہ بھی کہہ دو اس عورت کو میرے بھی سلام دے دے، اور جبریل تیرے بھی سلام دے دے۔ اللہ نے کہا یا رسول اللہ جو عورت آئے گی میرے بھی سلام دے دینا اور جبریل کا بھی سلام دے دینا۔ جبریل ہٹے تو سامنے خدیجۃ الکبریٰ آ گئی، سامنے ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ برتن میں سالن لے کے آ گئیں، سرکار مسکرا دیے، اس تبسم کی عادت پہ میرے آقا مسکرا دیے اور فرمایا خدیجہ مبارک ہو تجھے، اللہ نے تجھے سلام بھیجے ہیں، خدیجہ تجھے مبارک ہو، جبریل تجھے سلام بھیج رہا ہے، اور خدیجہ میں تجھے خوشخبری سناتا ہوں جنت میں تیرے لیے موتیوں کا محل تیار کیا ہوا ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بارے میں حفیظ جلندری نے جب یہ حدیث پڑھی تو وہ کہتا ہے وہ ام المسلمین جو مادر گیتی کی عزت ہے،
وہ ام المسلمین قدموں کے نیچے جن کے جنت ہیں، خدیجہ طاہرہ یعنی نبی پاک کی بیوی. سبحان اللہ، بڑا عجیب کلام اس نے لکھا. خدیجہ طاہرہ یعنی نبی کی با وفا بیوی. کیسا بہترین لفظ کہا اس نے، نبی کی با وفا، یعنی ہر مشکل میں، ہر لحظے میں، ہر پریشانی کے عالم میں گھر میں قدم رکھتے تھے تو خدیجہ ایسے الفاظ بولتی تھی میرے نبی مسکرا دیتے تھے. سبحان اللہ. خدیجہ طاہرہ یعنی نبی کی باوفا بیوی، شریک راہ تو اندو ہو پابند رضا بیوی. میرے نبی پاک علیہ السلام کی ساری عمر خدمت کی اور 25 سال انہیں میرے نبی کی بیوی رہنے کا شرف حاصل رہا. 25 سال تک. اور ایک پیاری بات اور سن لو، جب تک بی بی خدیجہ رہیں حضور نے کوئی اور نکاح، یہ بھی عجیب بات ہے. 25 سال حضرت خدیجہ حضور کی زوجہ مطہرہ رہی. اس دوران سرکار نے کبھی اور کوئی شادی نہیں فرمائی اور نکاح نہیں فرمایا، اور حضرت خدیجہ نے بے مثال قربانیاں دی، بے مثال میرے آقا کی خدمت کی، اپنا مال جان سب کچھ پیش کر دیا. اور جب 65 سال کی عمر ہوئی، مکہ المکرمہ میں آپ کی تکلیف میں اضافہ ہوا اور آپ کے دل میں خیال آیا اب میں فوت ہونے والی ہوں، دنیا سے جانے والی ہوں. اللہ والوں کو خبر ہو جاتی ہے. جب بی بی خدیجہ کو پتا چلا تو خود اپنے نبی کی اتنا عزت و احترام کرتی تھی کہ بیوی ہونے کے باوجود خود نہیں کہا بلکہ اپنی لخت جگر بی بی فاطمہ کو بلایا. اے بیٹی فاطمہ میرے قریب آ جاؤ. فاطمہ ماں کے سینے کے ساتھ لگ جاتی ہیں. حضرت خدیجہ کے آنسو بہہ آتے ہیں. بیٹی پریشان نہ ہونا، اللہ تعالیٰ کا قانون مجھ پہ لاگو ہونے والا ہے، میں اس دنیا سے رحلت کرنے والی ہوں. اے میری بیٹی فاطمہ، میری جرأت نہیں ہوتی میں اپنے آقا سے عرض کروں، اے فاطمہ صرف میرا پیغام اپنے ابو اور میرے آقا تک پہنچا دو کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو میرے کفن کے ساتھ اپنی چادر مبارک رکھ دیں گے. سبحان اللہ. اپنی چادر مبارک تبرکن رکھ دیں گے تاکہ میری قبر جو ہے رحمت والی چادر سے جگمگا جائے. سبحان اللہ. کیونکہ اسی چادر مبارک کو میرے نبی اوڑھتے تھے تو میں نے کئی دفعہ دیکھا اسی حال میں میرے نبی پر وحی الہی کا نزول ہوتا تھا. تو میں خدیجہ کی آخری خواہش پوری فرما دیجئے، وہ چادر مبارک رکھ دیجئے تاکہ میری قبر بھی نور علی نور ہو جائے. یہ تھا عقیدہ امہات المومنین کا کہ تبرک کی شان کیا ہوتی ہے، تبرکات کسے کہتے ہیں. اور ہاں بیٹی یہ پیغام دے دینا، حضرت بی بی فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. آپ پریشان ہونے لگی ماں کی جدائی کا سن کر. آپ نے جناب بڑی توجہ کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ بیٹی کو گلے سے لگایا. بیٹی پریشان نہ ہونا، کلو نفس ذائقۃ الموت، ہم سب نے اس دنیا سے جانا ہے، موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اچھا جب یہ بات میری کر لو تو پھر میرے آقا کو بھیجنا تاکہ میں بھی آخری دیدار کر لوں. جاؤ اپنے ابو کو بھیج دینا میں آخری دیدار کر لوں. سرکار جناب تشریف لاتے ہیں. خدیجہ آنکھیں کھول کر ودعا کے چہرے کی زیارت کرتی ہیں. سبحان اللہ. آقا کے چہرے انور کو بار بار تکتی ہیں، بار بار دیکھتی ہیں اور خوب سیر ہو کر اپنے نبی پاک کا دیدار کرتی ہیں اور فرماتی ہیں میرے آقا میں جرأت نہیں کر سکتی، میرے 2 چھوٹے بیٹے پیدا ہوئے، بچپن میں میرے رب نے لے لیے، مجھے 4 بیٹیاں رب نے عطا فرمائی، 3 کی شادیاں تو میں نے کی ہیں، لیکن اے میرے آقا میں آپ کو وصیت کرتی ہوں کہ میری فاطمہ کی شادی میری مرضی سے نہیں ہوگی، وہ تو آپ کی مرضی سے ہوگی. اس وقت فاطمہ ابھی غیر شادی شدہ تھی، معصوم بچی تھی. میری فاطمہ کی شادی آپ کے مرضی سے ہوگی.
اس لیے آقا خیال رکھنا میری فاطمہ کے لیے ایسا دلہا تلاش کرنا جیسے رب نے میری فاطمہ کی شان بنائی ہے۔ سرکار دو عالم تاجدار مدینہ سے محبت، الفت اور وصیت کی یہ باتیں اگرچہ آپ کے فضائل اور مناقب بے بہا ہیں، اور دنیا کی جن 4 عورتوں کا حضور نے نام لیا کہ یہ 4 عورتیں خیر و نساء العالمین، دنیا کی عورتوں میں سے 4 بہترین عورتیں ہیں، ان 4 میں نام سن لو اچھی طرح، ان 4 میں نام، پہلا نام حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان کا، دوسرا نام بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا، تیسرا نام بی بی عائشہ صدیقہ کا، اور چوتھا نام بی بی فاطمہ الزہرا کا۔ لیکن شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں وہ چونکہ مائیں تھی اس لیے ان کا نام پہلے لیا گیا، لیکن شیخ محقق فرماتے ہیں میرا عقیدہ ہے ان تینوں میں سب سے بڑا رتبہ جنت میں حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کا ہوگا، کیونکہ اللہ نے جنت کی تمام عورتوں کا اسے سردار بنا دیا ہے۔ تو 65 سال کی عمر میں حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال مبارک ہوا، اور میرے آقا نے خود نماز جنازہ پڑھائی، اور آج مدینہ میں جنت البقیع ہے لیکن مکہ میں جنت المعلی شریف ہے، جنت المعلی بھی اسے کہتے ہیں۔ جنت المعلی شریف قبرستان ہے جہاں میرے نبی کی پاک بیوی اس قبرستان میں آرام فرمائے، اور جو حاجی بھی حج کرنے جاتا ہے وہاں زیارت کرتا ہے، جنت المعلی کے قبرستان میں امی خدیجۃ الکبریٰ کے قبر پر جا کر حاضری دیتا ہے۔ میرے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے نقش قدم پر اللہ ہر عورت کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی اعلیٰ شان۔ اور آخر میں آیت سنتے جائیے، اور آیت سنانے کے بعد آپ سے فیصلہ چاہتا ہوں، اور فیصلہ ذرا سوچ سمجھ کے کرنا بھائی۔ ایک تو یہ ہے کہ اسی قرآن میں اللہ فرماتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء۔ آپ کو اجازت ہے جاؤ کسی سے ترجمہ پوچھو، اگر میں غلطی کر رہا ہوں اور اگر ترجمہ صحیح کر رہا ہوں تو پھر وہ لوگ جو بدبخت کہتے ہیں نبی ہمارے جیسا ہوتا ہے، انہیں کہو جس نبی کی بیویوں کا یہ مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یا نساء النبی، اے میرے نبی کی بیویوں، لستن